علیہ وسلم آقا کی آنکھوں سے آنسو گرے، ابو طالب کا دل پیس کر رہ گیا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جی میں آتا ہے کر گزر، جو آنکھ تیری طرف اٹھے گی اس کو پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا کاٹ دوں گا۔ میرے نبی کی محبت ابو طالب کے دل میں کوئی تھوڑی تھی؟ وفات کا وقت آتا ہے اسی بوڑھے چچا کا، کہ آقا بھی کہا کرتے تھے جب تک میرا چچا زندہ رہا کفار مجھ پہ وہ ظلم نہیں کر سکے جو انہوں نے بعد میں کیے۔ وفات کا وقت آیا، نبی فرماتے ہیں میں اپنے چچا کے سرہانے پر پہنچا، اس کے قریب ہوا، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پہ لگایا، کہا چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ چچا ایک مرتبہ محمد کے کان کے اندر لا الہ الا اللہ تو کہہ دے، دن قیامت کا ہوگا، دربار رب کا لگے گا، مالک سے کہوں گا اللہ ابو بکر نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو نے جنت عطا کر دی، عمر نے پڑھا جنت عطا کر دی، عثمان نے پڑھا جنت دے دی، علی طلحہ زبیر نے پڑھا، بلال نے پڑھا تو نے جنت دے دی۔ یہی لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے میرے چچا نے میرے کان میں پڑھا تھا، ایک مرتبہ کہہ دے۔ یہ کہنے والو ذرا اپنے رسول کی عزت کی طرف تو دیکھو کہ بابا اور پیر ایک نظر ڈال کے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور مان سیرے کا دھنک کے شاہ نظر کے ساتھ چھوٹی سی چھڑی مار دیتا ہے، بے نظیر کو زیادہ مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتی ہے، نواز شریف کو مار دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے، وہ حکومتیں بھی بانٹتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ادھر نبی ہے، ساری دنیا کے ولیوں کی محبت میرا ایمان ہے، ولیوں کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، ولیوں کا احترام پیار محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن یاد رکھو رب محمد کی قسم کائنات ساری ولیوں سے بھر جائے میرے محمد کے قدموں سے اڑنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت ملتی کس کو ہے؟ جو محمد کا گرویدہ ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولایت ملتی کس کو ہے؟ میرے آقا نے کہا تھا من رآنی او رآ من رآنی، جو ایمان کے اندر مجھے دیکھ لے، حالت ایمان میں مجھے دیکھ لے یا اس کو دیکھ لے جس نے مجھے دیکھا ہے، دونوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، محمد رسول اللہ کی عزت ایک پلڑے میں۔ میرے آقا نے کہا تھا آسمان سے فرشتے اترے تھے، ترازو لگا تھا، آقا کو ایک پلڑے میں بٹھایا تھا، مقابلہ 2 سے 10 سے 100 سے 1000 سے کیا تھا، میرے نبی کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ فرشتے ساتھی نے کہا تھا کس کو تولتا ہے؟ امام کائنات کو، امام اعظم کو، قائد اعظم کو، اور مقابلہ 100 سے کرتا ہے۔ اور سن، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو ڈال دے، ایک پلڑے میں امام کائنات محمد رسول اللہ کو ڈال دے، محمد کا پلڑا کائنات کے اوپر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے والوں ہمارے پیر صاحب نے نظر ڈال کر رنڈی کو توبہ کروا دی، پیر صاحب نے نظر ڈال کر اندھے کو آنکھیں دے دی، چور کو ولی بنا دیا۔ ادھر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیارا چچا ہے، محبت کرنے والا چچا ہے۔ نبی کہتے ہیں نظریں بھی ڈال رہے، زبان سے منتیں بھی کر رہے، رب سے التجائیں بھی کر رہے، اور کہتے کیا ہے؟
چچا ایک بار تو کلمہ پڑھ لے، ایک بار تو لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ ابو جہل ابو طالب کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کیا مرتے ہوئے باپ کے دین کو چھوڑ جائے گا؟ مرتے ہوئے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ جائے گا؟ بزرگوں کے دین کو چھوڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو دہراتے ہیں، ابو جہل اپنے جملے کو دہراتا ہے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور یہ نہیں کہتا، معاف کرنا، یہ نہیں کہتا کہ تیرا دین سچا نہیں، یا تو سچا نہیں، یا تیرا قرآن سچا نہیں، مانتا تھا، کہتا تھا اگر تیرے دین سے پیارا اے محمد کائنات کی دھرتی میں اور کوئی دین نہیں ہے، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیری نبوت بھی سچی، چچا پھر کلمہ بھی تو پڑھ لے۔ کہا اخترت النار علی العار اموت علی دین عبد المطلب۔ لوگو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا عرب کی عورتیں کہیں گی، تانا دیں گی کہ مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک لڑکے کے دین پر چل پڑا، میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن لوگوں نے تانا دینا ہے تو سنو، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، قوم کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔ اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ مر گئے، سانس اس جسم کو چھوڑ کر جدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا غم ہوا، اتنا غم ہوا، اس سال کا نام عام الحزن ڈال دیا گیا، غم والا سال، دکھ والا سال، اور کہا جب تک اللہ مجھے منع نہیں کر دیتا میں اس کے لیے سوال کرتا ہی رہوں گا۔ تو اللہ مالک نے اعلان کر کے کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی، جاؤ یہ قرآن کی آیت میرے نبی کے بارے میں اتری، پوری کائنات کو سنا دو، انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت، اس کو جس سے آپ محبت کرتے ہوں، انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہے مسلمان کر لے، جس کو چاہے کلمہ پڑھا لیں، جس کو چاہے اسلام کے اندر داخل کر لے، انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، دل کی دنیا کو آپ نہیں بدل سکتے۔ اور بتاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کی دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، کائنات میں وہ کون سا مائی کا لال پیدا کیا ہے جو لاٹھیاں مار کے حکومتیں دے دیتا ہے، جو نظریں ڈال کر کافروں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے؟ انک لا تہدی، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، پھر ہدایت کون دیتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینے والا اپنے عرش پہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا، وہ چاہے اندازہ نہیں کرتے۔ ابو طالب سید بھی ہے، ابو طالب سید بھی ہے، قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، سردار بھی ہے، نبی کا چچا بھی ہے، خون کا رشتہ، برادری کا رشتہ، قوم کا آلہ، اللہ نہ چاہے سگا چچا کلمہ نہ پڑھ سکے، اور اللہ چاہے حبشہ کے غلام کو بلا کر کلمہ پڑھا دے، اور آسمان سے رسول اللہ واپس آ کر پوچھتے ہیں بلال، اللہ اکبر، کہاں ابو لہب، کہاں ابو جہل، کہاں ابو طالب، سید، سردار، قریشی، ہاشمی، قوم کے بڑے، اور کہاں ایک غلام، آزاد کردہ غلام بلال؟ آقا پوچھتے ہیں بلال کیا کام کرتے ہو؟ آقا کیا بات ہے؟ کہا جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سن رہا تھا، تو چلتا زمین پہ ہے، تیری جوتیوں کی آواز رب کی جنتوں میں آتی ہے،
بلال کیا کام کرتا ہے؟ رب چاہے فارس کے سلمان کو ہدایت دے دے، رب چاہے روم کے صہیب کو ہدایت دے دے، اور رب نہ چاہے جس کی گود میں نبوت پلتی رہی اس کو ہدایت نہ دے۔ انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ہدایت دینے والا اللہ، مشکل کشا اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا مختار کل اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی، میں نے پہلے کہا تھا ساری دنیا کی ولایت ایک پلڑے میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی بنتا ہی وہ ہے جو محمد کا غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، اعلان کر دو اے رسول، بتا دو، سنا دو، آنے والے لوگوں تک یہ قانون بیان کر دو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کسی کو ہدایت دینا، کسی کی مشکل کشائی کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی بگڑی بنانا، کسی کے ڈوبے ہوئے کشتی کو پار لگانا بڑی دور کی بات ہے۔ قل لا املک لنفسی، اعلان کر دو تمہارا نمبر بعد میں آتا ہے، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع نقصان کا مالک مختار کل، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنیے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ پہلے تو یہ کہا تھا نا میں اپنی جان کا مالک نہیں، اور اب مالک کہتا ہے کہو اے نبی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میں نہیں کہتا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے، جو اللہ بتا دے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ نہ بتائے، اللہ بتا دے کیسے پتہ لگتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھیجتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جاؤ، اللہ نے بتا دیا نا، جاؤ کنویں پر جاؤ، فلاں کنویں پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ابن بلتا کا خط ہوگا، وہ خط لے کر آؤ۔ علی پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اس عورت کو اسی کنویں پر پاتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پاس خط ہے ہمیں دے دے، وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں، مال کی تلاشی لی جاتی ہے کچھ نہیں نکلتا، ساتھی کہتا ہے علی واپس چلتے ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علی تیری فراست پہ قربان جاؤں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے جو اپنی مرضی سے، وما ينطق عن الهوى، وہ کہے جو بولتا ہی تب ہے جب عرش والا بلاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا یہ عورت کنویں پہ ملے گی، کنویں پہ ہی ملی ہے۔ نبی نے کہا تھا اس کے پاس خط ہوگا۔ اب دنیا اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بی بی خط دے دے، تلوار نکالی، وگرنہ تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے منہ پرے کرو، انہوں نے منہ پرے کیا، اپنی چٹیا کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دے دیا۔ اللہ بتا دے تو نبی کو پتا، اور اگر اللہ نہ بتائے، یہودیہ آ کر پوچھتی ہے خیبر کے میدان میں نبی کو گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے، اس حصے میں زہر ملاتی ہے اور خوب زہر ملاتی ہے۔ آقا اس زہر والے گوشت کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں ڈال لیتے ہیں؟ کہ رب نے ابھی بتایا تو پتہ بھی نہیں لگا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے کہا صحابہ
اپنے ہاتھ کھانوں سے روک لو.